إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ سورۃ الفجر کی پہلی 5 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور یہ 5 آیتیں جیسا کہ آپ نے دیکھا 1 لفظ 2 لفظ 3 لفظ 4 لفظ، اور آپ یقیناً یہ بات حفظ کر چکے ہوں گے کہ مکی آیات کی نشانی، مکی صورتوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے اور چھوٹی چھوٹی آیات، والفجر آیت مکمل ہو گئی، ولیال عشر دوسری آیت مکمل ہو گئی، والشفع والوتر تیسری آیت مکمل ہو گئی، هل فی ذلک قسم لذی حجر چوتھی آیت مکمل۔ چھوٹی چھوٹی آیات لیکن ایک ایک لفظ میں بہت سارے معانی، مسائل، ہمارے لیے احکام ایک ایک لفظ میں۔ قرآن کریم کی مکی صورتیں، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور کہا گیا قسم ہے نماز عصر کی، اور نماز عصر کی قسم کھانے کی وجہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا ہے، اور قرآن کریم میں بھی یہ موجود ہے کہ نماز وسطی، الصلاۃ الوسطی، جو قرآن کریم نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرو اور خاص طور پر درمیانی نماز کو پابندی سے ادا کرو۔ قرآن کریم نے الصلاۃ الوسطی کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان فرما دی کہ وہ صلاۃ الوسطی کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت ان مشرکین کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری نماز وسطی نماز عصر لیٹ کروا دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ وہ صلاۃ وسطی کیا ہے۔ اب دیکھیں نماز عصر کی اہمیت اس میں آ گئی۔ اگر کہیں قسم ہے زمانہ کی، تو زمانے میں ساری چیزیں واقع ہوتی رہتی ہیں، اور جن امور کا ذکر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وہ زمانے میں ہی واقع ہوتی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان کہاں زندگی گزارے گا؟ اسی زمانے میں۔ ایک سے بڑھ کر ایک معنی نکلتا ہے، لیکن لفظ بنیاد میں ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ الفجر کے بالکل شروع میں ہی قسم کھائی، اور قسم کھائی فجر کی، والفجر، اور قسم ہے، مجھے قسم ہے فجر کی۔ اللہ رب العزت کی اپنی منشا ہے
اللہ رب العزت کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا حکم ہے. امر اور حکم اللہ رب العزت کی، یہ مخلوق اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت جس کو چاہے عظمت عطا کر دے، جس انداز میں چاہے عظمت عطا کر دے. وقت بہت سے ہیں، مہینے 12 ہیں، اوقات نمازوں کے الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہیں، لیکن اللہ رب العزت جس مہینوں کو چاہے عظمت دے دے، جس نماز کو چاہے اہمیت دے دے، یہ اس کی اپنی تقسیم اور اس کی اپنی مرضی ہے. سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ رب العزت نے مختلف مہینوں کو مختلف انداز سے اہمیت عطا کی. رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اہمیت عطا کی کہ اپنی کتاب قرآن کریم اس مہینے میں نازل کی. اور قرآن کریم جس مہینہ میں نازل ہوا، یقیناً وہ ایک عظمت والا مہینہ ہے، کیونکہ عظمت والا کلام اور عظمت والا صاحب کلام اور مہینہ بھی عظمت والا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا لوگوں کے لیے ہدایت اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. رمضان کو عزت دی قرآن کریم نازل کر کے، اور رمضان کی 29 راتوں میں سے ایک رات کو اتنی عزت عطا فرما دی کہ اس رات، ایک رات کی عبادت کریں تو 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب ملے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات رمضان المبارک میں آنے والی اس ایک رات کی اگر صحیح طور پر عبادت کر لیں تو اللہ رب العزت 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے خیر من الف شہر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کے برابر نہیں، خیر، 1000 مہینے سے بہتر. اور 1000 مہینے سے بہتر اللہ رب العزت چاہے تو 2000 مہینے کے برابر کر دے. اور اگر کہیں کہ کم از کم 100 سال کی عبادت تک ثواب تو مل ہی جاتا ہو. 100 سال، ہماری زندگی صرف 60 اور 70 سال، اور اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے زیادہ. اور اس رات کو عظمت یہ کیوں ملی؟ اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے. پورے مہینے کو عظمت ملی قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے، اور خاص اس رات کو اور عظمتیں، اس کی عظمتوں کو 4 چاند لگا دیے اللہ رب العزت نے اس رات میں اپنی کتاب نازل کر. رمضان المبارک کو یہ عظمت حاصل ہے. اور اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے اور بنائے ہیں جو معروف ہیں. حرمت والے 4 مہینے سورہ توبہ قرآن کریم کی نامی سورت، آیت 36، اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے یہاں اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12، اور یہ مہینوں کی تعداد 12 کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے مہینوں کی تعداد 12 ہے. اور آگے فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے. حرمت والے ہیں یعنی عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، مقام والے ہیں. اور جس طرح لیلۃ القدر کی تحدید اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی،
اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا، اور پورے مہینے میں کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا ہے۔ ہمیں تحدید کر کے کس نے بتایا کہ وہ رات کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آخری عشرہ میں ہے۔ آخری عشرے کی 5 راتوں میں جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25 اور 27، 29، اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مہینے بتا دیے، ان میں سے 4 مہینے عظمت اور حرمت والے بتا دیے، وہ کون سے ہیں وہ نہیں بتائے۔ اور اس کی تحدید کس نے کی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم نحر، عید کا دن جس کو یوم نحر کہتے ہیں، یوم عید کہتے ہیں، اور اسی کو ہی یوم حج اکبر بھی کہتے ہیں۔ وہی یوم نحر، وہی یوم عید، وہی یوم حج اکبر۔ سورہ توبہ کے ہی شروع میں پڑھ کے دیکھ لیں، اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، یوم حج اکبر کے موقع پر لوگوں کو یہ اعلان ہے۔ اب ہمارے لوگوں نے یوم حج اکبر کا ایک خاص تصور بنا دیا پاکستان میں، انڈیا میں، کہا کہ جس سال یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے وہ حج اکبر ہوتا ہے، بلکہ اکبری حج کہتے ہیں اس کو، اکبری نام اسپیشل کر دیا۔ میں شاید پہلے بھی یہاں ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے لوگوں کو خاص طور پر پتہ نہیں کیا چسکا ہے ناموں کو بگاڑنے کا، کہیں کہیں مجبوری ہے۔ یہ آپ کا اس پار والا محلہ، یہ سبیخہ ہے، اس پار والے محلے کا نام ہے ثقبہ، اور آپ کسی پاکستانی بھائی سے، ہندی بھائی سے، بنگالی بھی شامل کر لیں، کسی سے پوچھیں کہ اس محلے کا کیا نام ہے تو کیا کہے گا؟ تقبہ۔ ثقبہ نہیں، تقبہ۔ یہ کپڑا، یہ جو لمبی قمیص ہے یہاں استعمال ہوتی ہے، عرب اس کو کہتے ہیں ثوب، ثوب کہہ لیں، ثوب کہہ لیں، لیکن ثوب، اور ہمارے بھائی توپ۔ اب توپ اور توپ، تیر، تلوار، تفنگ آپ جانتے ہیں، اتنا زبردست نام دے دیا کہ سنتے ہوئے ڈر آئے۔ اسی طرح قرآن کریم نے حج اکبر کہا اور ہمارا بھائی اکبری حج کہتا ہے۔ قرآن کریم سورہ توبہ بالکل آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذان من اللہ ورسولہ الی الناس، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کی طرف یہ اعلان ہے، اور وہ اعلان کیا کیا؟ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ۔ کوئی ابہام نہیں، کوئی اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، حج اکبر کہہ لو، نہیں، کیونکہ ہمیں اپنی عادت پوری کرنی ہے، کچھ نہ کچھ بدلنا ہے۔ اکبر، حج اکبر کی بجائے اکبری، پہلے لفظ کو الٹایا، پیچھے والے کو آگے لائے، اور پھر بڑے کو چھوٹا کر دیا خود ہی، اکبری۔ اور کچھ ہمارے ملکوں میں یہ بھی عادت ہے کہ تانیث، مؤنث کو بہت پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں خاص طور پر ہمارے جتنے مزار دربار سرکار ہیں، اکثر کے نام تانیث کے ساتھ آئیں گے۔ گولڑا شریف، گولڑا شریف، اسی طرح ایک نہیں بہت سارے نام ہیں آخر میں ہا یا گول تا آئے۔ اسی طرح اکبر تو مشہور ہے نا، مردانہ نام، ہمارے لوگوں نے اکبری کر دیا، کیونکہ اکبری مردوں کا نام نہیں ہوتا۔ اکبری بیگم، ہر معاملہ میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ڈالیں۔ کہاں جو
یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے تو اکبری حج، اس ایک حج کا ثواب 70 حجوں کے برابر، اور پھر یہ روایت اپنی طرف سے ڈالی اور اس کو اس طرح کا رنگ دے دیا۔ جمعہ کے دن یوم عرفہ آنے کا کیلنڈر سے پتہ چل جائے، جس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اس سال تو حج کو جائیں گے، اس سال تو حج کو جائیں گے۔ اور آپ نے پچھلے چند سال پہلے دیکھا، جمعہ کے دن یوم عرفہ آیا، خلیج کے لوگ، باہر کی دنیا کے لوگ، یقین جانے کہ ایک صاحب نے ہمارے جان پہچان والے لوگوں میں سے، ہمارے بھتیجے لگتے ہیں، امریکہ سے آئے، کہا کہ اکبری حج ہے، اس کو کون چھوڑے گا؟ دور دراز سے کوشش کر کے کہا کہ اکبری ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ یہ اکبری ہے۔ جمعہ کے دن آئے تب اکبری ہے، اکبری ہو تو 70 حجوں کا ثواب ہے، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں، بلکہ حج اکبر، حج اصغر، دو لفظ ہیں نا برابر ایک دوسرے کے، ایک حج اصغر اور ایک حج اکبر۔ اب حج اصغر کون سا ہے وہ تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا رہا ہے، آج تک کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں منا، مزدلفہ، عرفات وغیرہ شامل نہیں ہوتے، قربانی شامل نہیں ہوتی، اسے طواف اور سعی صفا مروہ، بیت اللہ، حرم شریف، مسجد حرام، وہاں کی حاضری کی وجہ سے اسے حج اصغر کا، یعنی تقریباً آدھا حج ہوتا ہے وہ۔ اب اس کے مقابلہ میں حج اکبر ہے، قرآن کریم نے لفظ حج اکبر استعمال فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے اس کی وضاحت آئی کہ حج اصغر کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے لفظ حج اکبر، کیونکہ لوگوں میں معروف تھا، عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں، معروف تھا، ہم نے اپنا ہی مفہوم دے دیا، اپنا ہی رنگ چڑھا دیا اس پر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لیلۃ القدر کی عظمت بنائی قرآن کریم کی وجہ سے، اور صحیح بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا، ماہ رمضان کیا، قرآن کریم کا جس سے بھی کوئی ناطہ جڑ جائے، تعلق جڑ جائے، اللہ اسے ہی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، حافظ قرآن، حافظ قرآن کو اللہ رب العزت نے کیا عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ کہے گا، اقرا کما کنت تقرا ورتل کما کنت ترتل، قرآن کریم پڑھو اور ترتیل کے ساتھ پڑھو، کما کنت ترتل، جس طرح کہ تم دنیا میں قرآن کریم ترتیل سے پڑھتے تھے۔ فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیرا مقام، تیری منزل، تیرا درجہ وہاں جا کے ہے جہاں تو قرآن کریم کی آخری آیت پڑھے گا۔ گویا کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے، قرآن کریم میں پڑھتے جاؤ اور منزلیں چڑھتے جاؤ، جہاں آخری آیت پڑھو گے وہ تمہاری آخری منزل ہوگی۔ اور قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 معروف ہے، 6666 آیات۔ بعض آیات میں کمی بیشی، کسی نے 2 کو 1، کسی نے 1 کو 2 گنا، معمولی کمی بیشی، 6500 آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اب حافظ قرآن کو اللہ رب العزت کتنی بلندیوں پہ لے جائے گا جنت میں، کتنا اعلیٰ مقام دے گا۔ اور صرف حافظ قرآن خود نہیں، اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنی عظمت عطا کرے گا، انہیں ایک حلہ پہنایا جائے گا، ایک تاج الوقار، عظمت والا، عزت والا، وقار والا تاج، اور ایک حلہ، دونوں ماں باپ کو ایک ایک حلہ پہنایا، ایک جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اگر ساری دنیا کی دولتیں پوری دنیا کو بیچ کر اس دولت سے وہ ایک حلہ خریدنا چاہیں تو وہ حلہ نہیں مل سکتا۔ اتنا قیمتی حلہ اللہ رب العزت حافظ قرآن کے ماں باپ کو پہنائے۔ قرآن کریم جس کے ساتھ لگ گیا عظمتیں بڑھ گئیں۔ یہ گتا بھی تو گتا ہی ہے نا، یہی گتا ڈکشنری کو بھی لگا ہوا ہے۔ تھوڑے موٹے گندے اور لچر قسم کے ناول ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ گتا لگا ہوا ہوتا ہے۔ پیپر ان کو بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو پیپر اس قرآن کریم کو لگ گیا، جو گتا اس قرآن کریم کو لگ گیا، آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مقام اور کتنی عظمت حاصل ہوگی اس کو۔ کوئی بھی چیز جو قرآن کریم سے جڑ گئی اللہ رب العزت نے عظمت عطا فرما دی۔ راتیں بہت ہیں، لیکن کسی رات کا ثواب 1000 مہینے سے بہتر نہیں سوائے اس ایک رات کے، کیونکہ اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت جس رات کو چاہے، جس دن کو چاہے، جس مہینے کو چاہے عظمت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو پھر عظمت عطا فرمائی، اور فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان 4 مہینوں کی تحدید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم نحر، یوم حج اکبر، خاص 10 ذو الحج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرما دی کہ وہ 4 مہینے کون کون سے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ورجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، اور 4تھا مہینہ ہے ماہ رجب، جس کو رجب مضر کہا جایا کرتا تھا، اور پھر اور محدود کر دیا جو کہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ کوئی کسی دوسرے مہینے کی طرف نگاہ ہی نہ لے کے جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک مرتبہ پہلے ذکر کیا تھا، آپ کا انداز اتنا پیارا سمجھانے کا کہ بات کو اگلے کے دماغ تک پہنچا دے۔ گنتی بتاتے ہیں تو ایسے انداز سے کہ جو عام آدمی سمجھ جائے، چاہے وہ سکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھے، پڑھا لکھا تو سمجھ جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ اختیار فرمایا کہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں۔ وہ لفظ استعمال فرمایا کہ ہر آدمی جو دنیا میں آ گیا ہے، اللہ رب العزت نے معمولی عقل بھی عطا کی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ کیا ہے۔ فرمایا صحیح بخاری شریف، ان للہ 99 اسما، اور آگے فرمایا 100 الا واحدہ، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ، اللہ کے 99 پیارے پیارے نام ہیں، ایک کم 100۔ 99 کہہ کے چھوڑ نہیں دیا، جیسے رجب مضر کہا اور چھوڑا نہیں، رجب مضر الذی بین جمادہ و شعبان، جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، ایسے ہی فرمایا 99 99 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔ اب 99 تو صحیح بات ہے کہ عام آدمی کے دماغ میں نہیں آتا، 99 کہیں پتہ نہیں یہ کیا 99 ہے، کیونکہ مختلف زبانوں میں بھی لفظ بدلتا رہتا ہے، اور بعض اردو کے گنتی کے ہی کلمات یا ہندسے وہ ہیں کہ جن میں بہت قرب ہے بولنے میں، وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہ ہے یا وہ ہے۔ 79 اور 89 ہے نا، قریب قریب 79 اور 89، لیکن ہیں الگ الگ۔ ایک 89 ہے 89، اور ایک 89 ہے 79۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 79 89 کے چکروں کی بجائے سیدھا کہا 100 الا واحدہ، ایک کم 100۔ اب اس میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا۔ دیہات والے آج بھی گنتی یہی گنتے ہیں، 10 کم 100،
20 कम 100. नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 4 महीनों की गिनती करते हुए बिल्कुल चौथा जो अलग था, ये 3 चूंकि मुसलसल है, चौथा अलग था, उसको महदूद कर दिया. फरमाया कि ये 4 महीने हुर्मत वाले हैं और वो 4 महीनों का मौसम आपके इल्म में है, चल रहा है. हुर्मत वाले महीने जिनमें आप कोई भी काम करेंगे नेक काम, वो हुर्मत इख्तियार कर जाएगा, इज्जत मकाम और अजमत इख्तियार कर जाएगा. गोया कि जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम और रजब ये वो महीने हैं जिनमें आप नेक अमल करेंगे तो उसकी आम महीनों की निस्बत अजमत ज़्यादा होगी. और इन महीनों की हुर्मत का अंदाज़ा आप इससे कर लें कि मुसलमान तो मुसलमान, काफिर भी इन महीनों में जंगो जदाल नहीं किया करते थे. मुशरिकीन सारा साल जंगों में मसरूफ हैं, जैसे ही हुर्मत वाला महीना आया स्टॉप, अब रुक गए. ये अलग बात है कि वो कभी कभी गड़बड़ कर लिया करते थे, कुरान करीम में भी गड़बड़ कर लेते. अब 3 महीने मुसलसल हैं तो कभी ऐसा करते, इन्नमन नसीअ कुफ्रुन. कुरान करीम ने बताया कि मुशरिकीन मक्का एक कुफर ये किया करते थे कि सालों के हुर्मत वाले महीनों में आगे पीछे कर लेते. एक महीना जो 3 मसलन जुल्कादा, जुल्हज्जा, मुहर्रम है, तो जुल्कादा में जंग का प्रोग्राम बना लिया, इसको थोड़ा आगे किया, जुल्हज्जा, मुहर्रम और सफर कर लिया, 3 तो हो गए. कभी पहले महीना, कभी पीछे महीना, और कभी रजब को ले लिया, कभी उससे आगे वाले को ले लिया. नसी जरूर करते थे, लेकिन 4 महीने साल में जरूर पूरे करते थे जिन महीने में वो जंगो जदाल नहीं किया करते थे. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये शरारत बता दी, लेकिन असल वो 4 महीने जरूर पूरे किया करते थे. काफिर भी इन महीनों की इज्जत करते थे, मुसलमान को तो और करनी चाहिए. मुसलमान के लिए इन 4 अजमत वाले महीनों में जो भी नेक काम किया जाएगा वो अजमत इख्तियार कर जाएगा. अब नमाजें पढ़ेंगे अजमत, नफल पढ़ेंगे अजमत, फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने हैं. इन 4 महीनों में ज्यादा से ज्यादा कार्य खैर सर अंजाम दें ताकि उनका सवाब ज्यादा. और इन 4 महीनों के बाद एक तीसरा मौसम, रमज़ान का मौसम गुजरा, लैलतुल क़दर गुजरी और हुर्मत वाले महीने आ गए, और साथ ही अशहुर हज. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन महीनों को अलग से एक अज़मत अता कर रखी है. और अशहुर हज कौन से हैं? अल हज व अशहुरुम मालूमात. कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया हज के महीने मालूम हैं, अल हज व अशहुरुम मालूमात. और यहां भी कुरान करीम ने यह नहीं कहा कि वो महीने मालूम है कौन से. ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे लगा रखा है. इशारे कुरान करीम में, तफसील और तफसीर हदीस शरीफ में. आप अब उन लोगों का अंदाजा करें जो कहते हैं कि हमें कुरान काफ़ी है, वो क्या करेंगे, क्या करेंगे? कुरान ने कहा 4 महीने हुर्मत वाले हैं, वो कैसे गिनेंगे? कुरान में कहीं 4 महीनों का उनका नाम नहीं आया. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल हज व अशहुर मालूमात. हज के महीने मालूम हैं. कहां है पूरा कुरान तलाश कीजिए, आपको वो हज के महीने नहीं मिलेंगे. कौन से मालूम है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया नमाज पढ़ो, और एक मरतबा नहीं, कमो बेश 80 मरतबा फरमाया नमाज पढ़ो. लेकिन कहां पढ़ें, कितनी पढ़ें, किस नमाज की कितनी रकतें पढ़ें, किस रकत को कैसे पढ़ें, कहीं कुरान करीम में ये बात नहीं आई. ज़कात है, हज के अहकाम हैं, आप कोई भी चीज ले लीजिए, अगर कुरान के साथ हदीस शरीफ को ना माने, आदमी कुरान पे चल ही नहीं सकता, कुरान पे अमल ही नहीं कर सकता, बल्कि कुरान को समझ ही नहीं सकता. जिस आदमी को हदीस से इन 4 महीनों के नाम नहीं मिलेंगे, वो कुरान को क्या समझेगा? अशहुर हज
کون سے ہیں حدیث نہیں پڑھے گا اسے کیسے پتا چلے گا کہ احرام کب باندھنا ہے؟ عمرے کا احرام، پچھلے 2 درسوں میں بات یہ چلتی رہی، عمرے کا احرام سال کے کسی مہینہ میں، کسی ہفتہ میں، کسی دن بھی باندھ سکتے ہیں، لیکن حج کا احرام باندھنے کے لیے ضروری ہے کہ شوال عید الفطر کے دن سے لے کر آپ 9 تاریخ تک حج کا احرام باندھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی 10 تاریخ کو حج کا احرام باندھے تو کیا خیال ہے؟ حج نکل گیا، اس کا حج نکل گیا۔ اور اگر رمضان المبارک کو مبارک مہینہ سمجھتے ہوئے رمضان میں حج کا احرام باندھے، اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وقت نہیں ہوا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہوگی کہ ایک آدمی 10-11 بجے ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کا بھی وقت ہی نہیں ہوا۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث شریف کی انتہائی ضرورت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے اور ایسی ہی ایک اور چیز بھی دی ہے، اور وہ اور چیز حدیث شریف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جن کی وجہ سے ہم اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الحج اشہر معلومات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحدید فرما دی کہ وہ حج کے مہینے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ عظمت والا وقت ہے، اور ان میں سے خاص طور پر عشرہ ذوالحج، خاص طور پر عشرہ ذوالحج، جس عشرے کی آج اس وقت کیا تاریخ ہے؟ اس وقت 3 شروع ہو گئی، تقویم میں اس وقت 4 ہے، لیکن اصلاً اس وقت 3 ہے، صبح کا دن اور آج کی رات 3 تاریخ ہے۔ گویا کہ ہم اشہر ایام عشرہ ذوالحجہ، عشرہ ذوالحجہ کے 3 دن میں داخل ہو گئے ہیں، اور ان 10 دنوں کو بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی عظمت عطا فرمائی۔ ان 10 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے یہاں کوئی عمل اتنا پیارا نہیں جتنا وہ عمل پیارا ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے۔ اللہ کو کوئی عمل مطلقاً کسی مہینے کا نام نہیں لیا، کسی دن کا نام نہیں لیا، فرمایا اللہ کو ان دنوں میں کیے گئے عمل کے مقابلہ میں کوئی عمل اتنا پیارا نہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اب اندازہ کریں کہ وہ کتنا بڑا عمل ہے، آدمی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں اترتا ہے، آئے گا نہیں جانتا، اتنا عظیم عمل۔ یا پھر ایک آدمی قربانی دیتا ہے، بہت بڑے مال کی قربانی دیتا ہے، مال بھی تو بہت پیارا ہے، مال اتنا پیارا ہے چھوٹے بچے کو پکڑا دے وہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتا۔ چھوٹے ایک بچے کو دے دیں، نوٹ پکڑائیں اسے نہیں معلوم کہ یہ 1 روپے کا نوٹ ہے یا 500 کا نوٹ ہے، وہ یہ بھی نہیں جانتا۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس نوٹ سے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا خرید سکتے ہیں، اسے یہ بھی نہیں۔ دودھ پیتا بچہ، ہاتھ میں نوٹ پکڑا دیے، نوٹ پکڑ لے گا، اب اس سے مانگیے، دے گا؟ نہیں دے گا۔ انسان کی دولت سے محبت کا اندازہ آپ اسی سے کر لیں، پتہ بھی نہیں کہ یہ کیا ہے، لیکن نوٹ ہے، پکڑ لیا، اب چھوڑنے کے لیے نام نہیں لے رہا۔ دولت خرچ کرے، چاہے ساری دولت خرچ کر دے،
ان دنوں میں کیے گئے نیک عمل کا مقابلہ نہیں کرتا، اور دولت سے زیادہ قیمتی جان ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا نا رشتہ داروں میں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تجھے دنیا میں سب سے پیارا کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنی جان کو چھوڑ کر مجھے ساری دنیا سے پیارے آپ، اپنی جان کو چھوڑ کر، یعنی دولت اتنی پیاری نہیں جتنے پیارے آپ، مجھے اپنے عزیز و اقارب، اولاد، بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بھائی بہنیں، کوئی اتنا پیارا نہیں جتنے آپ سوائے میری جان میں۔ یعنی جان کو رشتہ داروں سے بھی آدمی پیارا سمجھتا ہے اور مال سے بھی پیارا سمجھتا ہے۔ صحابی کہتا ہے وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا رسول اللہ جہاد جس میں جان قربان کی جاتی ہے، کیا جہاد بھی ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کرتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ جہاد بھی نہیں کرتا۔ استثناء فرمایا صرف ایک آدمی، فرمایا الا رجل، سوائے ایک آدمی کے، اور وہ آدمی کون ہے؟ اور آدمی سے مراد، ایک آدمی سے مراد ایک قسم ہے، اس میں 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 100، 1000، لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ درجہ لے جاتے ہیں، لیکن وہ کون ہیں؟ الا رجل خرج بنفسه وماله، وہ آدمی جو اپنا مال اور اپنی جان دونوں، مال بھی اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا اور جان بھی ہتھیلی میں رکھی، میدان جہاد میں اتر گیا، ولم یرجع بشیء منہما، ولم یرجع بشیء منہما، ان دونوں چیزوں میں سے، مال اور جان میں سے کچھ بھی واپس نہیں لایا، مال بھی سارے کے سارا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ فرمایا اس آدمی کا عمل ان دنوں میں کیے گئے عمل سے زیادہ بڑا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ دنیا ساری دولت مقابلہ نہیں کر سکی، اکیلے اپنی جان بھی مقابلہ نہیں کر سکی، اگر جان اور مال دونوں قربان کر دے تب جا کے اس دن میں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے وہ عمل زیادہ بڑھتا ہے۔ اب ہمارے لیے کتنا زبردست موقع ہے کچھ کر لینے کا، ہم نہ جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں تو پتہ چلے یہاں کچھ ایسا شاید ہونے والا ہے، ملک چھوڑ کے دوسری طرف نکل جائیں۔ آج مسلمانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے، الا ماشاء اللہ، جان دینے کو ہم تیار نہیں، اور مال دینے کو نادان بچہ بھی تیار نہیں۔ سمجھدار کو تو پتہ ہے کہ یہ بینک میں بیلنس بڑھے گا، بینک میں عزت ہوگی، جیب میں پیسہ ہوگا، بڑی گاڑی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑا مکان بناؤں گا، دنیا میں عزت ہوگی۔ آدمی بڑے کو تو پتہ ہے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، جان اللہ کی راہ میں دینے کو تیار نہیں، تو کیوں نہ یہ بالکل ہی فری نسخہ، ان دنوں میں فری نسخہ، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، ان دنوں میں روزے رکھیں، اور ہو سکے بہت زیادہ نہ صحیح، کم از کم جتنا ممکن ہے اللہ کی راہ میں تھوڑا بہت مال خرچ کریں۔ ان دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ دوسرا کوئی عمل نہیں کرتا۔ اور ان 10 دنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی عظمت کیوں دے دی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ ان دنوں میں ایسے اعمال ہیں جو سر انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک تو عام نفقات و خیرات ہیں، عام خیرات، ایک وہ ہے جو خاص حج کے لیے آدمی مخصوص کر کے عرصہ دراز سے جمع کرتے ہوئے آ رہا ہے، ان 10 دنوں میں آ کے وہ بھی خرچ کر دیتا ہے، اس میں نمازیں پڑھتا ہے، اس عشرہ میں روزے رکھتا ہے، اور ان 10 دنوں میں بالخصوص 9 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ اور بھی بہت بڑا مقام ہے۔ 9 تاریخ کا روزہ
صحیح بخاری و مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صوم یوم عرفہ، یوم عرفہ 9 ذی الحج کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین ماضیہ و آتیہ، مجھے اللہ سے امید ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک دن کا روزہ 2 سالوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پچھلے سال کے بھی، اگلے سال کے، پچھلے سال کے جو کر چکے ہیں اور اگلے سال کے ایڈوانس اللہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایک دن کا روزہ ہے۔ باقی دنوں میں روزے رکھ پائیں یا نہ رکھ پائیں، کم از کم یہ تہیہ کر لیں کہ 9 ذی الحج کا روزہ نہ گزرنے پائے۔ اللہ رب العزت کی دیکھیں تقسیم، حاجی کے بارے میں کہا کہ اس کے سارے گناہ معاف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو حج کرے، شرطیں حج کی پوری کرے، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر پلٹتا ہے گویا کہ آج اس نے جنم لیا ہے۔ کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ حاجی کو اللہ ساری عمر کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو حج کے لیے نہیں گئے ان کو بھی اللہ محروم نہیں رکھتا، ان کو بھی ایک دن میں ایک عمل پر اللہ بہت ہی زیادہ ثواب دیتا ہے، اور خاص 9 تاریخ کے روزے پر 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ان ایام میں جتنا بھی ہو سکے روزہ، نماز، نوافل، صدقات و خیرات کریں، اور اللہ رب العزت نے 10 تاریخ کو یوم حج اکبر کہا ہے، 10 تاریخ کو خاص طور پر۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، ہم نے 9 تاریخ کو یوم عرفہ جمعہ کو آ جائے تو یوم حج اکبر کہا، جبکہ اصلاً حج اکبر 10 تاریخ، حج اکبر، اور 10 تاریخ کو حج اکبر کیوں کہا گیا آپ اندازہ کر کے دیکھیں، بآسانی سمجھ لیں گے۔ 10 تاریخ کو بڑے شیطان پہ جوتے پھینکے جاتے ہیں، حالانکہ جوتے پھینکنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، کنکریاں مارنا سنت ہے، کنکریاں بھی موٹی کنکری نہیں، آپ موٹا کنکر نہیں مار سکتے، بلکہ سفید چنے کے دانے کے برابر کنکری ہو وہ مار، اس کے لیے وہ کنکری جوتوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے۔ 10 تاریخ کو سورج نکلتے ہی مسلمان شروع ہو جاتے ہیں لعنت ملامت کرنے اور کنکریاں پھینکنے، اور کچھ مسلمان جو ہیں وہ ذرا تھوڑا جوش میں زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جوتے مارتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، جوتے مار رہے ہیں۔ کئی ایک سالوں میں یہ منظر دیکھنے میں آیا جوتے مارنے کا، اور ایک منظر تو یقین جانے ہمیں بھولتا ہی نہیں، آہستہ آہستہ کر کے جمرہ کے بالکل جیسے مثال یہ ستون جمرہ ہے، آہستہ آہستہ رش پہلے بہت زیادہ ہوتا تھا، اب تو 3-4 منزلیں ہو گئی ہیں، کافی آسانی ہو گئی ہے۔ پہلے شروع میں گراؤنڈ فلور ہے یا ایک اوپر ہے، بس یہ 2 ہی تھے اور بہت رش ہو جاتا، آہستہ آہستہ کر کے بالکل جمرہ کو جو اس کے چاروں طرف دیوار تھی اس دیوار کے پاس ہم پہنچے، اب وہاں کھڑے ہیں۔ کئی ایک واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک واقعہ جو جوتے مارنے والا کا ہے وہ عجیب صاحب، مجھے 100% یقین نہیں، لیکن مجھے کافی ساری توقع ہے کہ وہ ہمارا پاکستانی تھا یا مصری، کیونکہ بیل ڈول سے محسوس ہو رہا تھا یا پاکستانی یا مصری۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مصری کو میں نے دیکھا ایسا کر دیا، وہ یقین جانے ایسے آرام سے آیا، پہلے کنکریاں پھینکی، اب جیسے آدمی تیاری کرتا ہے پہلوان، باقاعدہ اس نے اپنی ران پہ 3 مرتبہ تھپ تھپایا، چھلانگ لگائی اور اندر وہ جو حوض ہے حوض کے اندر، اب چپل نکالی اور ٹھاک ٹھاک اس نے مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کنکری گرتا ہے۔ 10 تاریخ کو ایک کام یہ ہوتا ہے کہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور کچھ یہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ جوتے بھی مار کے آتے ہیں، اور دوسرا کام لوگ اپنے جانور ذبح کرتے ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں،
کوئی 1 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، کوئی 10 کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیا تھا، 100 اونٹ۔ آج بھی لوگ ہیں 1 2 10 20 100 والے، 100 اونٹ نہیں تو 100 بکریوں والے کئی ہوں گے۔ اللہ کی راہ میں بے شمار خون بہایا جاتا ہے، اور خون بہانا بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا بہانا تو بہت بڑی بات، لیکن جانور کا اللہ کی راہ میں خون بہانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ 10 تاریخ کو شیطان کو ذلیل کیا جاتا ہے، 10 تاریخ کو قربانیاں کی جاتی ہیں، 10 تاریخ کو بال قربان کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی وہ ہیں، وہ بال قربان کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے۔ جیسے ادھر سے فارغ ہوئے، کنکریاں ماری، جانور ذبح کیا، اب تلاش کر رہے ہیں بھائی کچھ بال چھوٹے کرنے والا مل جائے، گنجا کرا لو۔ نہیں جی اب ملک جانا ہے، حج کر کے ملک جانا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میں یہاں سال بھر تھا یا 2 سال تھا، 1.5 سال تھا، مختلف اوقات کے بعد لوگ جاتے ہیں۔ اس نے ملک جانا ہے، اب وہ گنجا کرانے کے لیے تیار نہیں، بال قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ بال قربان کرتا ہے۔ اور بے شمار لوگ دیکھا دفتروں میں بڑے اعلیٰ افسر ہیں، گنجا کرا کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت جسے جتنی توفیق دے، دونوں جائز، لیکن بال چھوٹے کروانا جائز اور گنجا کروانا افضل، بہت زیادہ ثواب۔ 3 مرتبہ رحمتوں کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجا کروانے، رحمتوں کی دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجا کروانے والوں کے لیے کی، اور 1 مرتبہ چھوٹے کرانے والوں کے لیے گنجا کروایا جاتا ہے۔ اور یہی 10 تاریخ وہ دن ہے جس میں عموماً طواف افاضہ اور سعی کی جاتی ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے کام جو ہیں، چاروں کام بلکہ 5 طواف افاضہ اور سعی کی جاتی ہے۔ یہ 4 بڑے بڑے کام جو ہیں، چاروں کام بلکہ 5 بن جاتے ہیں۔ پہلے نمبر پر شیطان پر رمی، دوسرا نمبر ذبح و نحر، تیسرا نمبر حلق یا تقصیر بالوں کی، اور چوتھا نمبر ہے طواف افاضہ کا، اور 5واں سعی کا۔ لیکن طواف اور سعی کو ایک شمار کیا جاتا ہے عموماً، کیونکہ بعض لوگ وہ ہیں جو حج افراد والے ہیں، طواف قدوم کے ساتھ وہ سعی کر چکے ہیں، انہیں آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ حج قران والے ہوتے ہیں وہ اپنے عمرے کے ساتھ صحیح کر چکے ہیں، انہیں دوبارہ صحیح کی مجبوری نہیں ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک۔ اس لیے عموماً طواف افاضہ کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے یہ 4 کام کیے تھے، آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ یہ 10 دن بہت ہی عظمتوں والے ہیں۔ 9 اندازہ کریں 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ، 10 یوم عید جس میں یہ بہت بڑے بڑے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں حجاج کرام۔ اور صرف حجاج کرام نہیں، یہاں ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، جو حج پہ نہیں ہوتے وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ حدیث میں ہے مکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بمدینہ یضحی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہے اور آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے، ہیلے بہانے چھوڑیں۔ مجھ پہ قرضہ ہے، مجھ پہ یہ ہے، مجھ پہ وہ ہے، بڑے کاروباری قرضے کو لے کے بھی اپنے آپ کو، یہ پچھلے دنوں میں نے یہاں ذکر کیا قرضہ کیا حیثیت ہوتی ہے۔ لاکھوں کروڑوں کا مالک، ملینوں کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ملیں کام کر رہی ہیں، اور اگر کچھ قرضہ لے بیٹھا ہے تو اس قرضے کو بہانہ بنا کے حج کے لیے نہیں نکلتا، اس قرضے کو بہانہ بنا کے قربانی نہیں کرتا۔ قربانی کریں، اللہ رب العزت نے تو ہمیں بہت نواز دیا، جانور کی قربانی کا حکم دیا، ورنہ یہ قربانی معلوم ہے کس کی یادگار ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار، اسماعیل علیہ السلام کی یادگار۔ اللہ رب العزت نے انہیں بیٹا ذبح کرنے کا کہا، اور کہا بیٹا
میں دیکھ رہا ہوں اور خواب میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک دن خواب دیکھی، دوسرے دن دیکھی، تیسرے دن دیکھی، اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو بیٹے نے کیا کہا؟ بڑے ہو گئے ہو، دماغ چل گیا ہے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا عمر بڑی ہو گئی، اب تمہیں ایسے ہی خواب آئیں گے۔ نہیں، یہ اسماعیل علیہ السلام ہے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اللہ رب العزت کی طرف سے اس چھوٹی سی عمر کے بچے کو اللہ رب العزت نے آداب فرزندی سکھلائے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تربیت اللہ رب العزت نے بطور خاص ابراہیم خلیل کے بیٹے اور اللہ رب العزت کی خاص نگرانی بچپن میں کہہ رہے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو اللہ حکم دے رہا ہے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور سورۃ الصافات کی آیت نمبر 107 میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بہت بڑا ذبیحہ، ایک بہت بڑا جانور فدیہ کے طور پر بھیج کر اسماعیل کی جان بچا لی۔ لیکن باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا احسان فرمایا کہ بیٹے کی قربانی نہیں مانگی، جانور کی مانگی۔ اب جانور کی قربانی کے لیے تو ہمیں تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ ہیلے بہانے چھوڑیں، قربانیاں کریں، بہت ہی ثواب ہے۔ قربانی کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن سب پر محدثین کرام نے کلام کیا ہے۔ اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی بیٹے کی، اللہ رب العزت نے اس کے بدلے میں جانور بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قربانی کرتے رہے، صحابہ کرام قربانی کرتے رہے، اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا ادھار لے کر قربانی کیا کرتے تھے۔ ہم ادھار کے بہانے قربانی چھوڑتے ہیں، وہ ادھار لے کر بھی قربانی کرتے ہیں کہ قربانی تو سال میں ایک مرتبہ، ادھار کل اتار دیں گے، مہینے کے بعد اتار دیں گے، قربانی تو ایک سال کے بعد جا کے آئی۔ اللہ رب العزت ہمیں، مجھے، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں کو غنیمت سمجھیں اور جتنے بھی اعمال ممکن ہیں، نفلی اعمال، فرائض تو ادا کریں گے ہی، لیکن نفلی اعمال سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات ذکر کر دوں، جو آیات میں نے پڑھی تھیں، والفجر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد 10 ذو الحج کی فجر ہے۔ یہ جو بہت ہی عظمت والا دن ہے یوم الحج الاکبر، مراد 10 ذو الحج کی فجر ہے۔ والشفع والوتر والفجر ولیال عشر، 10 راتیں۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ انہی ماہ ذو الحج کی پہلے عشرہ کی 10 راتیں۔ راتوں کی قسم کھائی، فجر 10 تاریخ کی فجر کی قسم کھائی، والشفع والوتر، اور شفع اور وتر، جوڑی اور اکائی۔ جوڑی 10 تاریخ اور اکائی 9 تاریخ۔ یوم عرفہ کی قسم اور یوم حج اکبر، یوم نحر کی قسم، اللہ رب العزت نے یہ قسمیں کھائی ہیں، اور ان کی تائید کتب حدیث میں بھی موجود ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور ایک نقطہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ 10 دن رمضان کے اور 10 دن ذو الحج کے، ان میں تفصیل یہ ہے کہ راتیں رمضان کی آخری 10 دن جو ہیں وہ افضل ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی راتیں وہ افضل ہیں، کیونکہ ان میں ایک رات وہ آ جاتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور دن 10 ذو الحج کے یہ افضل ہیں
کیونکہ ان میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عظمت رکھی ہے، بہت مقام رکھا ہے، اور اعمال کی تفصیل کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ دن ذوالحج کے 10 پہلے عشرہ کے، اور راتیں رمضان کی 10 آخری عشرہ کی، وہ افضل ہے۔ خلا شدہ لڑکی کے لیے لڑکا اگر طلاق نہ دے تو کیا کریں؟ خلا شدہ پھر نہ کہیں، کیونکہ ابھی لڑکے نے طلاق نہیں دی تو خلا شدہ کیسے ہوگی؟ خلا شدہ سے مراد ہے جو خلا لے چکی ہے۔ اگر لڑکا طلاق نہیں دیتا اور لڑکی خلا لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے ادھر ادھر تو کہیں معلوم نہیں، لیکن یہاں بہت آسان ہے، محکمہ شریعہ میں ہمارے پاس آ جائیں اور کیس دائر کر دیں۔ اب قاضی شرعی صورتحال ساری دیکھ کر جو مناسب سمجھے گا، اگر لڑکی کے پاس صحیح دلائل موجود ہیں یقیناً خلا ہو جائے گا۔ یہ آدمی کا ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو طلاق دے یا نہ دے، کسی کو غلام بنا کے نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اگر قاضی یہ محسوس کرتا ہے کہ لڑکی میں کچھ کمی بیشی ہے اور لڑکے میں کوئی خاص ایسی بات نہیں یا اصلاح ممکن ہے تو وہ عموماً صلح کروا دیتے ہیں، اور کچھ لڑکیاں جو خلا کی نیت سے آتی ہیں وہ صلح صفائی کر کے بھی چلی جاتی ہیں، دونوں ممکن ہیں۔ بہرحال معاملہ ذہن میں رکھیں، اگر لڑکی مطالبہ کر کے یہ بندھن توڑوا لیتی ہے تو وہ خلا کہلواتا ہے، اور اگر شوہر جو ہے وہ چھوڑ دے اپنی بیوی کو، یہ بندھن توڑ دے تو وہ طلاق لاتا ہے۔ اصلاً بات ایک ہی ہے، لیکن ان میں احکام میں فرق ہے۔ طلاق کی عدت 3 مہینے یا 3 حیض پیریڈ ہے، اور خلا کی مدت صرف 1 مہینہ ہے۔ اور اگر رخصتی سے پہلے لڑکی خلا لے لے تو اس وقت بالکل ہی کوئی عدت نہیں ہے، اور اس کی عدت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ہے؟ میں اتفاق سے یہ پڑھا نہیں تھا، لڑکی اگر خلا لے لیتی ہے تو اس کی عدت جو ہے وہ صرف 1 مہینہ ہے استبراء رحم کے لیے، تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ اس کو پہلے شوہر سے کوئی حمل وغیرہ نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جن کو نکالنے والے عربی کا پتہ چاہیے، اس جماعت میں کسی بھائی کو معلوم ہو تو بتائیں۔ آپ نکلتے ہوئے مجھ سے ٹیلی فون نمبر لے لیں 2 3 4 جن نکالنے والے عربی بھائیوں کے، اگر یہ جن نکالنے والی بات ہی ہے تو، اور اگر کوئی اور چیز ہے، کیونکہ جن کو نکلنے والے عربی کا پتہ چاہیے، میرے خیال جن نکالنے والا بات ہو، نمبر کسی اور بھائی سے کے پاس ہوں گے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تو میرے پاس ہیں نمبر، جن کو چاہیے وہ لے لیں۔ اگر کوئی بندہ خود قربانی کی استطاعت رکھتا ہے لیکن اس کا باپ یعنی والد صاحب اس کے لیے قربانی کرنا چاہے تو کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں قربانیاں کر دیتا ہوں، مثلا 2 4 6 قربانیاں والد کر دیتا ہے، اس میں اس کو بھی شامل کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کے ہیں، یعنی تیرا بھی اور تیرے مال کا بھی مالک کون ہے؟ تیرا باپ۔ اور جو مالک ہے اس نے کہا میں کر دیتا ہوں تمہاری طرف سے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ جائز ہے، ممکن ہے۔ اور اسی طرح بیٹا اگر اپنے والدین کی طرف سے کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک ہی گھر شمار ہوتا ہے، ماں باپ اور اولاد۔ گھر میں اگر والد صاحب کی کمائی زیادہ نہیں اور قربانی کی استطاعت نہیں ہے تو کیا بیٹے اس کے نام سے، بیٹے اس کی طرف سے قربانی دینا چاہیں تو جائز، کوئی حرج والی بات نہیں۔ والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنا، والد صاحب کی طرف سے صدقہ و خیرات کرنا، جتنا چاہیں کریں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کے ہیں، اب ان کی طرف سے جتنا کریں گے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عبدالعزیز، وہ عبدالعزیز جو باہر نکل گیا ہے، یہ ایک چٹھی رہ گئی بھائی، ابھی بچہ کہیں نکل گیا، چٹھی بھی لمبی چوڑی ہے۔ لکھا ہے کہ پلیز اونچی آواز میں نہیں پڑھنا، تو میں یہ خاص ہوگا ظاہر ہے کہ میں پھر اس کو پڑھ لیتا ہوں۔
اچھا ہے، پہلی لائن میں لکھا ہے اونچی آواز میں نہیں پڑھنا. وہی مراد ہے، ترتیل سے مراد ہے. نہیں، اجمی عربی قرأت کوئی نہیں ہوتی، قرأت ایک ہی ہوتی ہے.